اب ہم بات کرتے ہیں سکون ایموشنل ہیلنگ پہ. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون کلینکل ماڈل اپنی فلاسفی، اپنی سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشنز اور اپنی سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز میں بذات خود مکمل ہے اور کسی دوسرے ویسٹرن ماڈل سے انسپائرڈ نہیں ہے، بلکہ ابراہمک ریلیجنز کی فاؤنڈیشنز کو بیس بنا کر اور دوسرے لیول پر اتھینٹک سائنٹیفک نالج کو بیس بنا کر وضع کیا گیا ہے. تو اس کی اپنی سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں، جن میں سے ایک ہے سکون ایموشنل ہیلنگ. اب سکون سائیکو تھراپی دینے سے پہلے بہت سی باتوں کا سکون کلینکل ماڈل سے ریلیٹڈ پتہ ہونا ضروری ہے، جن میں سے کہ ایک پرنسپل ہے سکون کا نیچرلائزیشن. تو نیچرلائزیشن کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ نیچرلائزیشن یہ ہے کہ ہر انسان کی 4 ذاتیں ہیں، ہر ذات کا اپنا مزاج ہے اور 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے. تو سب سے پہلے ہم مسئلے کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈومین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈومین سے کون سی سیلف جڑی ہوئی ہے اور اس سیلف کا مزاج کیا ہے. تو انر سیلف سے ریلیٹڈ بہت سی ایموشنل ایمبیگوٹیز، ایموشنل پرابلمز انسان کی زندگی میں واقع ہو سکتی ہیں. تو سکون ایموشنل ہیلنگ ظاہری بات ہے ایموشنل ہیلنگ پر فوکس کرتا ہے، جذباتی استحکام پر فوکس کرتا ہے، جذبات کی افزائش اور بڑھوتی پر فوکس کرتا ہے. اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انر سیلف، جیسا کہ فرائیڈ نے ایڈ کے بارے میں کہا، انر سیلف جذبات پر مبنی ہوتی ہے اور جذبات کی تسکین چاہتی ہے. تو جذبات 2 قسم کی انسٹنکٹ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں. اس کو سگمنڈ فرائیڈ نے لائف انسٹنکٹس اور ڈیتھ انسٹنکٹس کہا. تو بعض جذبات لائف انسٹنکٹس پر بیس کرتے ہیں اور بعض جذبات ڈیتھ انسٹنکٹس پر بیس کرتے ہیں. امام غزالی نے 2 بنیادی قوتیں انسان کی بتائیں، قوت غضب اور قوت شہوت. تو غضب جو ہے وہ ڈیتھ انسٹنکٹس کہہ لیجئے اس کو، اور شہوت جو ہے اس کو لائف انسٹنکٹس کہہ لیجئے. تو ان 2 قسم کی انسٹنکٹس پر، جبلتوں پر، پھر انسانی ایموشنز موجود ہوتے ہیں انر سیلف میں. اور وہ ایموشنز انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، انسان میں تحریک پیدا کرتے رہتے ہیں بیہیویئر کی طرف. یعنی اگر انسان میں ایموشنز نہ ہوں تو وہ اپنی زندگی سے اکتا جائے اور بیہیویئر ظاہر ہونا بند ہو جائے. ہر بیہیویئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایموشنل فیکٹر ضرور اپنا رنگ جماتا ہے.
تو سکون ایموشنل ہیلنگ یہ سمجھتی ہے کہ جتنے بھی ایموشنز ہیں ان کی ایک لسٹ ہے، تقریباً 24-25 ایموشنز ہیں آئیڈینٹیفائڈ. جتنے بھی ایموشنز ہیں، جس طرح سے وری ہے، سرپرائز ہے، ڈاؤٹ ہے، لو ہے، سارو ہے، گریف ہے، چیلنج ہے، اور اس طرح سے پوری ایک لسٹ ہے. جتنے بھی سکون ایموشنل ہیلنگ یہ سمجھتی ہے کہ جتنے بھی ایموشنز کسی انسان میں ہو سکتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان سب ایموشنز کو ایکسپیرینس کر چکا ہو، چاہے وہ ایموشنز ڈیتھ انسٹنکٹس پر مبنی ہیں یا لائف انسٹنکٹس پر مبنی ہیں، چاہے وہ کنسٹرکٹیو ہیں عرف عام میں یا ڈسٹرکٹیو ہیں. ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ انسان سارے کے سارے ایموشنز کو ایکسپیرینس کر چکا ہو. جب تک انسان سارے کے سارے ایموشنز کو ایکسپیرینس نہیں کرے گا، اس میں ایموشنل میچورٹی نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر ایک ایموشن ہے ہارر، دہشت زدہ ہو جانا، ڈر جانا انتہائی خطرناک طریقے سے. تو اگر اب کسی نے یہ ایموشن ایکسپیرینس نہیں کیا تو وہ ایموشنلی میچور نہیں ہو سکتا پورے طریقے سے. اسی طرح سے ایک ایموشن ہے لو. تو اگر کسی نے لو کو ایکسپیرینس نہیں کیا اب تک تو وہ بھی ایموشنلی میچور نہیں ہے. اسی طرح سے ہیٹریڈ ہے، تو کسی سے اگر کسی نے نفرت کی ہی نہیں ہے کبھی تو وہ ایموشنلی میچور پوری طریقے سے نہیں ہو سکتا. لہذا سکون ایموشنل ہیلنگ کلائنٹ کو جتنے بھی ایموشنز ہیں ان کو ایکسپیرینس کرنے کے آرٹیفیشل مینز بتاتی ہے کہ آپ ان سب ایموشنز کو ون بائی ون اور ایٹ لیسٹ ونس ان اے لائف آرٹیفیشل مینز سے کیسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایموشنلی میچور ہوں. جب تک آپ سارے ایموشنز ایکسپیرینس نہیں کریں گے تب تک آپ ایموشنلی فلی میچور نہیں کہلائے جا سکتے سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں. باقی لوگ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف رکھیں، لیکن ہمارا ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے جذبات کا زندگی میں کم از کم ایک بار مشاہدہ تو بہت ضروری ہے، تجربہ بہت ضروری ہے، جس سے کہ انسان میں ایک ایموشنل میچورٹی پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل سے سمجھا دوں، اس پہ بھی شاید لوگ اعتراض کریں اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ 2 سائیکو تھراپسٹس ہیں، سائیکو تھراپسٹ اے اور سائیکو تھراپسٹ بی. اب سائیکو تھراپسٹ اے نے کبھی بھی کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں دیکھا، کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی ڈپریشن میں نہیں گیا، کبھی اس کو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں رہا. لیکن سائیکو تھراپسٹ بی کچھ نفسیاتی مسائل سے خود گزر چکا ہے، فار ایگزامپل ڈپریشن سے خود گزر چکا ہے. تو اب ان دونوں سائیکو تھراپسٹس کے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ایموشنلی میچور کون سا سائیکو تھراپسٹ ہوگا اور کلائنٹ کی فیلنگز کو کون سا سائیکو تھراپسٹ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائے گا. وہ جس نے ڈپریشن ایکسپیرینس کیا ہے سائیکو تھراپسٹ بی، یا وہ جس نے نہیں کیا سائیکو تھراپسٹ اے. اسی طرح سے ایک اور کامن سینس کی ایگزامپل ہے، ایک سائیکو تھراپسٹ ہے جس کی ابھی خود شادی نہیں ہوئی،
تو اس کے پاس ایک شادی شدہ کپل آ جاتا ہے جن کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو اب کیا کوئی کامن سینس بنتا ہے کہ یہ سائیکو تھراپسٹ جس کی اپنی خود شادی نہیں ہوئی یہ ان لوگوں کو مشورہ دے جو 10 سال سے شادی شدہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ وہ ان کے پاس آئیں گے ہی نہیں. آئیں گے تو دیکھتے ہی وہ یہی کہیں گے کہ تو آپ بچے ہیں ابھی، آپ ہمیں کیا مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں وہ سائیکو تھراپسٹ جس کی شادی نہیں وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کہہ سکے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت تو کیجئے، اور یہ گمان مت کیجئے بزرگی بعقل است نہ بسال، توانگری بدل است نہ بمال. میری عمر دیکھ کر یہ گمان مت کیجئے کہ مجھے ان حقائق کا اور ان مسائل کا نہیں پتہ جو کہ ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ بات چیت کیجئے کم از کم ایک سیشن، اور اگر پھر بعد میں بھی آپ کو لگے کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ، تو پھر آپ کی مرضی. لیکن میرے پاس اتنی سائنٹیفک ویلڈ نالج موجود ہے کہ میں آپ کے مسائل کو امیجن کر سکتا ہوں. یہ تو خیر کانفیڈنس کی بات ہے، لیکن کامن سینس یہی کہتا ہے کہ وہ ایموشنلی میچور نہیں. اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بیوٹی پارلر میں اپنا میک اپ کروانے تشریف لے جائیں اور اس بیوٹیشن کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ تو خود پر بھی توجہ نہیں دیتی، تو کیسا میک اپ کرے گی نہ جانے. اسی طرح سے کسی ٹیچر کو آپ خود دیکھیں کہ وہ کسی غیر اخلاقی حرکت میں مشغول ہے، تو کامن سینس یہی کہتا ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہمیں کیا پڑھائے گا. تو اسی طرح سے جب بات آتی ہے جذباتی کیفیات کو سمجھنے کی، یعنی کہ ایک سائیکو تھراپسٹ کو ایک کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ٹیریفائڈ، آئی ایم ہاریفائڈ. سائیکو تھراپسٹ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہارر کیا ہے اور ٹیرر کیا ہے؟ تو سائیکو تھراپسٹ کے لیے بھی اور ان افراد کے لیے بھی جو کہ خود کو ایموشنلی میچور بنانا چاہتے ہیں اور ایموشنل میچورٹی چاہتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے فیصلے ایموشنل میچورٹی کے ساتھ کر سکیں، تو ان کے لیے سکون ایموشنل ہیلنگ ایک بہت زبردست طریقہ کار ہے، جس میں کہ آرٹیفیشل مینز سے، اور اس میں بہت سے آرٹیفیشل مینز ہیں، اس میں موسٹلی امیجینیشن ہے، فینٹیسی ہے، رول پلیز ہیں، پلے تھراپی کے کچھ ایکٹس ہیں. تو ان سب آرٹیفیشل مینز سے ایموشنل میچورٹی کو انہینس کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ ایموشنل ایکسپیرینسز سے کلائنٹس کو گزارا جاتا ہے.